اس نے اس بات کو ابھی تک جو ہے نا اس نے جواب نہیں دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ ہم باقاعدہ اپیل کریں گے اداروں سے کہ اس کے خلاف توہین مذہب کا کیس ہو. اچھا بھائی اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گالی دی ہے, ان کو کتا کہا ہے. ہاں جی کہا جی وہ معذ اللہ ایک این جی پوڑی ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں, نعوذ باللہ. ہاں ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا, کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. یہ اس وجہ سے بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ کا دشمن ثابت ہو گیا, یہ گمراہ ملعون ثابت ہو گیا. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس نے اپنی ویڈیوز کے اندر تسلیم کیے ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم. اس میں کون سے ولی مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام. باقی ان کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے, ہمارا اس نے جانا ہے امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا, یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں. یہ مانا ہوا ہے. اب ولی اللہ اس نے مانا ہوا ہے اور ان ویڈیوز کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھونکا ہے. تو جو ولی اللہ کو کتا کہے وہ کون ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ کون ہے؟ یہ جہنمی آدمی ہے. اب اس کو اگر اپنی فتوے کی روح سے اگر اس کو لوگ کہتے ہیں نا مرزا جہنمی, تو ٹھیک کہتے ہیں. یہ اپنے فتوے کی روح سے یہ جہنمی نہیں, یہ تو بہت اوپر کی شے ثابت ہو گئی ہے. میں آگے بیان کروں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ ثابت ہوتا ہے اپنے فتوے کی روح سے. ٹھیک ہے. اب اس نے بدماشی دیکھیں, اس خبیث آدمی کی خبیثانہ حرکتیں دیکھیں, اس کی, میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, یہ اس وقت ادارے اگر اس پر نوٹس نہیں لیں گے تو یہ چیز بہت آگے تک جائے گی. مطلب یہ جو مزید آ کر بھونکے, اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی اداروں نے. اور اس پر تو میں کہتا ہوں پوری قوم کو جناب سامنے آنا چاہیے کہ بھائی اس آدمی نے, میں کہہ رہا ہوں, میں اگر کسی شیعہ کے کسی بڑے اسکالر کو میں اگر کتا کہوں تو ادارے کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. وہ یہ بھونک رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو بکواس کر رہا ہے. یہ بڑے بڑے فقہاء کرام کو اس نے, امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے فقیہ اعظم کو اس نے جناب کتی کا بچہ کہا. ٹھیک ہے. دیکھیں دی ہوئی ہے, اور ابھی ہم اس کے خلاف منظم طریقے سے کام کریں گے. بالکل یہ بالکل یہ توبہ کرے گا, یہ خبیث معافی مانگے گا, بصورت دیگر اس کے خلاف ہم کارروائی کروائیں گے. یہ کوئی بات ہے کہ جناب یہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, دیکھو اس کے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, خود یہ جو کتاب, جس کتاب کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ الزام لگا رہا ہے, خود اس کتاب کے حوالے سے یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ان سے 200 سال بعد میں لکھی گئی ہے. خود تسلیم کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. الفقہ الاکبر کتاب سے, جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے, عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوخ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کو مانتے ہیں کتاب کی ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے, اس کی سند کوئی نہیں. تو جب یہ بدماش آدمی خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی نہیں, تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر یہ ان کے حوالے سے اتنا بکواس کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کو کہا ہے اس کا جواب دینا, کیوں نہیں جواب دیتا؟ کہ یہی جو روایات ہیں عدم ایمان, دیکھیں اس طرح علمی چیزیں بہت ساری ہیں, حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہیں, اور اس طرح سے کئی شخصیات کے حوالے سے یہ لٹریچر, اسلامی لٹریچر میں چیزیں موجود ہیں. عدم اسلام کے حوالے سے والدین رسول کے, کیا بخاری مسلم میں روایتیں صحیح نہیں ہیں؟ کیا ابن ماجہ کے اندر نہیں ہے؟ خود یہ بیان کر چکے کہ امام نسائی نے باپ باندھا, لہذا ان کا بھی یہی نظریہ ہے. تو جب یہ ساری باتیں یہ تسلیم کر کے اللہ کا ولی مان کے تو بوگس بنیادوں پر کھڑے ہو کر یہ بھونکنے والا کہہ رہے ہیں امام صاحب کو, تو یہ اس خبیث آدمی کو چھوڑ دیا جائے.